بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان فی کل زمان ومکان الی یوم الدین اما بعد۔ اس وقت ایک بات یاد آ گئی، اسی کو عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ انسان پر ہمیشہ دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے۔ ایک حالت مصیبت کی اور ایک حالت نعمت کی۔ اسی طرح اس کے اوپر دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے، اس اعتبار سے کہ یا تو اس کے اوپر حالت ہوگی طاعت کی یا حالت ہوگی معصیت کی۔ تو کل چار حالتیں ہیں، ایک نعمت ایک مصیبت۔ ان دو میں سے ہر انسان پر کوئی نہ کوئی حالت ہوگی۔ دوسرے طاعت اور معصیت، یعنی نیکی یا برائی، ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی حالت پر انسان ہوگا۔ تو اس طرح ان چار باتوں میں سے انسان ہمیشہ دو باتوں پر رہے گا، دو حالتوں پر رہے گا۔ مثال کے طور پر اس وقت ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے ہیں، راحت سے ہیں، تو ہم نعمت میں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کوئی درد ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے کھانے کی یا بیماری کی یا اور کسی طرح کی، تو وہ مصیبت کی حالت میں ہے۔ تو ایک حالت راحت کی، نعمت کی حالت، اور دوسری حالت مصیبت، تنگی، پریشانی کی حالت۔ آپ غور کریں کہ ہر انسان ان دو میں سے کسی ایک حالت پر ضرور ہوگا۔ اسی طریقے پر اور دو حالتیں، طاعت اور معصیت، نیکی اور گناہ۔ ہر انسان ان میں سے کسی نہ کسی حالت پر ہوگا۔ ہم لوگوں نے ابھی نماز پڑھی، کون سی حالت؟ طاعت۔ اس کے بعد اب بیٹھے ہوئے ہیں دین کی بات سیکھنے، کرنے، بولنے، سننے، کون سی حالت؟ طاعت۔ اس سے پہلے درس تدریس، پڑھنا پڑھانا، وہ بھی کون سی حالت؟ طاعت۔ کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت گناہ میں ہوں گے، جھوٹا کاروبار کر رہے ہوں گے، شراب پیتے ہوئے ہوں گے، زناکاری میں مبتلا ہوں گے، خبائث اور رذائل میں مبتلا ہوں گے۔ تو ان لوگوں پر کون سی حالت چل رہی ہے؟ معصیت۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہر انسان پر ان چاروں میں سے دو حالتیں کوئی نہ کوئی ہر وقت رہتی ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، طاعت کی حالت کا کیا حکم ہے، معصیت کی حالت کا کیا حکم ہے، نعمت کی حالت کا کیا حکم ہے، مصیبت کی حالت کا کیا حکم ہے۔ نعمت اور مصیبت تو غیر اختیاری ہے، طاعت اور معصیت اختیاری ہے۔ یہ بھی ایک فرق ہے، یاد رکھیے اسے۔ مصیبت اور راحت غیر اختیاری۔ اللہ کسی کو نعمت میں رکھے گا، راحت میں رکھے گا، تو کسی کو مصیبت بھی دے گا، یا اسی طریقے پر ایک آدمی کو ایک وقت میں راحت دے گا تو دوسری حالت کے اندر مصیبت میں ڈال دے گا۔ انسان کا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے۔ راحت کی بھی بہت سی شکلیں ہیں اور مصیبت کی بھی بے انتہا شکلیں ہیں۔
ایک شکل نہیں، کھانا مل رہا ہے راحت، نعمت، صحت موجود ہے نعمت، آنکھ دیکھ رہی ہے نعمت، زبان بول رہی ہے نعمت، کانوں میں سنائی کی طاقت ہے یہ نعمت، ہم کام دھام کر سک رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت۔ اسی طریقے پر بہت سی اور نعمتیں، بے پناہ نعمتیں اللہ کی، اور جیسے یہ نعمتیں ہیں اسی طرح مصیبت کی بھی بے شمار شکلیں ہیں۔ کھانا نہیں مل رہا ہے، پینے کو نہیں مل رہا ہے، بیماریاں آ گئی ہیں، آنکھوں کی روشنی چلی گئی ہے، ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ گئے ہیں، یا بخار چڑھ گیا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، یہ سب کے سب مصیبت کی شکلیں ہیں۔ جب انسان طاعت کی شکل پر ہو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس حالت کا کیا حکم ہے؟ اللہ کا شکر، یعنی نعمت کو بول رہا ہوں، نعمت اگر مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر۔ اور بھائی اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ آپ اس پر غور و فکر بھی کریں تو اس کا احصاء اور احاطہ نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ بعض علماء نے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو بھی شمار کرنا چاہو تو سارے کے سارے مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے۔ نعمت واحد کا لفظ ہے اور خطاب جمع سے ہے۔ ان تعدوا، تم سب کے سب، پوری کائنات کے انسان سب کے سب مل جائیں اور اللہ کی ایک نعمت کو شمار کرنا چاہیں تو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ایک ایک آدمی الگ الگ کیا شمار کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں پوری دنیا مل کر میری ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتی۔ واقعی غور کریں تو اللہ کی ایک ایک نعمت بھی ایسی ہے کہ اس کی انتہا تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اتنی شکلیں، اللہ نے ایک پھول پیدا کیا بے شمار شکلوں کے، رنگتیں الگ۔ چند سال پہلے وہ اوٹی جانا ہوا تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں اوٹی میں ایک باغ ہے اور وہ صرف ایک پھول کا باغ ہے، گلاب کے پھول کا ایک باغ ہے اور اس کے اندر گلاب کی 1000 قسمیں ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کے جو ہے وہ اگنے کے دن اور ایام موسم الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہم بھی گئے وہاں دیکھنے کے لیے گئے تھے تو وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سفید گلاب ہے، گلاب تک ہوتا ہے، گلابی رنگ اسی سے مشہور ہو گیا، لیکن وہاں سفید گلاب بھی دیکھا۔ سفید گلاب تو خیر یہاں بھی دیکھا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کالا گلاب دیکھا، بالکل کالا، اتنا خوبصورت کالا ہے لیکن اس کا حسن و جمال دوبالا ہے۔ اللہ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو بھائی اب کون شمار کرے گا؟ اس طرح آپ آم کو لے لیجئے، آم کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں نے کتاب کے اندر پڑھا، جس کا انگریزی کتاب ہے وہ بہت پہلے پڑھا تھا، اس کا نام ہے ٹیل می وائی۔ انگریزی میں اس کا نام کیا ہے؟ ٹیل می وائی، مجھے بتاؤ کیوں۔ اس کا نام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ کیوں۔ اس کی 5 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد کا نام ہے ٹیل می وائی، دوسری جلد کا نام ہے مور اینڈ مور ٹیل می وائی، اور تیسری کا نام ہے مور اینڈ مور ٹیل می وائی، اور اس کے بعد کے بھی کیا نام ہے مجھے یاد نہیں رہے۔ 5 جلدیں تھی۔ تو اس کتاب میں نے پڑھا کہ وہ سانپ جو ہوتے ہیں، سانپ کی 2000 قسمیں ہیں دنیا میں۔ سائنسدانوں کی تحقیق اس کے اندر لکھی ہے، 2000 قسموں کے سانپ ہوتے ہیں،
اور اس کے اندر ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ ایک سانپ وہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اس کے چلنے سے ٹرین میں جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز آتی ہے، اور اس کی وہ آواز کئی میل تک سنائی دیتی ہے۔ اب یہ یہاں تو نہیں ہوتا، جنگلوں میں ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ جنگلوں میں کیا کیا ہوگا آپ کیا دیکھیں، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں منگل میں، جائیے کبھی جنگل پہ تو آپ کو نظر آئے، پھر بھی وہ ہر جنگل میں بھی نظر نہیں آئیں گے، پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں اللہ کے بندے، اللہ کی یہ پیدا کردہ چیزیں۔ حضرت مولانا مہربان علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے دہرادون سے آگے کچھ جنگلات ہیں، ان جنگلات کے اندر مدارس کھولے، مکاتب کھولے۔ ان کے زمانے میں تو 2-3 کچھ ہوئے تھے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفر فرمائے، مرحوم فرمائے۔ اس کے بعد بھی الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے، ان کے جانشین حضرات اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ وہاں کے جو اب ذمہ دار ہیں مولانا انیس صاحب، انہوں نے بتایا کہ اب تقریباً 40 مکاتب وہاں ہو گئی جنگلات کے اندر۔ میں بھی کئی دفعہ گیا، حضرت کی زندگی میں بھی انہوں نے خود مجھے جو ہے وہاں کا سفر کرایا اپنے ساتھ، اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں کسی اور کے ساتھ، پھر اس کے بعد بھی گیا، کئی دفعہ گیا۔ ایک بار میں وہاں پر گیا تو وہ جنگل والے بول رہے تھے، کہہ رہے کل آپ آ جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ میں نے کہا کیا خاص بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہاں 1 مہینے سے ایک سانپ پڑا ہوا تھا، یہیں سامنے سانپ پڑا ہوا تھا، اژدھا بہت بڑا، 1 مہینے تک یہی تھا۔ کل ہی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں سے اٹھا کر اس کو لے گئے، کل آپ آتے تو وہ تماشا دیکھتے۔ میں نے کہا سانپ تو بہت دیکھے ہیں۔ کہنے لگے نہیں ویسا سانپ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کہنے لگے کہ اتنا بڑا تھا کہ جو بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں دیکھا ہوگا چلتے ہوئے راستوں میں، ایسی بہت بڑی وہ لا کر گاڑی، اس سانپ کو پہلے بے ہوش کیا گیا، انجیکشن دے کر ڈاکٹروں نے، انجیکشن بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے 1 ماہ سے کوشش کرتے رہے، 1 ماہ کے بعد کامیابی ہوئی وہ ڈاکٹروں کو بھی اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کہ اس سانپ کو، اژدھے کو یہاں سے اٹھا کے لے جائے۔ تو 1 ماہ کے بعد کل اس کے اوپر یہ جو ہے کارروائی ہوئی، اس کو بے ہوش کیا گیا اور اس کے بعد میں اس کو اٹھا کر اس گاڑی میں رکھا گیا۔ ان کے بقول آدھا اندر تھا آدھا باہر تھا، لپٹا ہوا۔ وہ تو لپٹا ہوا ہی ہوتا ہے نا، بیٹھتا ہے جب تو لپٹ کے بیٹھتا، کھول کے کہاں بیٹھتا ہے؟ تو لپٹا ہوا وہ تھا، لیکن کہتے ہیں کہ جب اس کو اٹھا کے اندر رکھا گیا تو اتنی بڑی گاڑی میں آدھا اندر آدھا باہر تھا۔ اللہ اکبر! مجھے سن کر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جب ایسا اللہ نے دنیا میں رکھا ہے تو بھائی وہاں یعنی قبر میں کیا کیا رکھا ہوگا، کیسے کیسے عذابات ہوں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی ایسی قدرت ہے، ایسی جلالت ہے، ایسی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، نعمتیں بے شمار ہیں، کون ان کو شمار کر سکتا ہے؟ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ہر آدمی اپنے اوپر غور کر لے کہ صبح سے شام میرے اوپر اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں۔ آنکھ کام کر رہی ہے، زبان کام کر رہی ہے، میں بول پا رہا ہوں، میں چل پا رہا ہوں، میں اٹھ پا رہا ہوں، کچھ کر پا رہا ہوں، پڑھ پا رہا ہوں، یہ سب اللہ کی نعمت ہی نعمت تو ہے۔ کھانا ہضم ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد استنجا ہو رہا ہے، یہ بھی نعمت ہے۔ آپ جو بیت الخلا جا کر آسانی کے ساتھ پیشاب پاخانہ کر کے آ جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو تعلیم دی کہ جب بیت الخلا سے واپس آئیں تو پڑھیں الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، اس کا شکر ہے کہ اس نے گندگی کو، اذیت دینے والی چیز کو ہم سے دور کر دیا۔ اذھب عنی الاذی وعافانی، اور مجھ کو عافیت دے دی۔ اگر یہ اندر جا کر باہر نکلے تو کیا ہوگا؟ کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کتنی بڑی تنگی و پریشانی پیش آ جائے گی۔
کہتے ہیں کہ حضرت سماک بن حرب ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، محدثین میں سے، ان کی روایتیں آپ کو بخاری میں، مسلم میں، سب میں ملے گی۔ ایک بار ہارون الرشید سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ ہارون الرشید نے کہا کہ کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ ہارون الرشید تھے یا کوئی اور، مجھے اشتباہ ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک اس زمانے کے بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت سماک بن حرب سے کہا کوئی نصیحت فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ غور کریں کہ اگر آپ کو پانی بالکل نہ ملے، پانی کا قطرہ آپ کو نصیب نہ ہو، سخت تنگی ہو، پریشانی ہو اور کڑکتی دھوپ ہو، پیاس شدید لگ رہی ہو، حلق میں کانٹے اٹک رہے ہوں، ایسے وقت میں ایک آدمی آپ کے سامنے آئے اور اس کے پاس پانی موجود ہو اور آپ اس سے پانی مانگے اور وہ کہے کہ پانی تو دوں گا لیکن ایک کٹورا پانی کی قیمت آپ کی حکومت کا آدھا حصہ ہے، آدھی حکومت دیجئے پانی دوں گا۔ سماک بن حرب نے کہا کہ اگر ایسا موقع پیش آئے تو آپ اپنی حکومت دے کر وہ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے؟ بادشاہ کہنے لگا ارے بھائی، جان بچانا تو حکومت سے بھی افضل ہے، اہم ہے، جان بچانے کے لیے آدھی حکومت دے کر پانی کا کٹورا لے کے پی لوں گا۔ انہوں نے کہا سمجھو کہ پانی کا کٹورا آپ نے آدھی حکومت دے کر خرید لیا، اس کے بعد پی لیا، پینے کے بعد وہ پانی اندر جا کر باہر نہیں نکلا، اٹک گیا اندر، پیشاب نہیں ہو رہا ہے، بند لگ گیا، شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ وزنی ہو رہا ہے، بوجھل ہو رہا ہے، پیشاب کے مقام پر تکلیف ہو رہی ہے اور آپ بے چین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اور نکلتا نہیں ہے پیشاب۔ ایسے وقت میں اگر کوئی ڈاکٹر آپ سے کہے کہ اس کا علاج میرے پاس میں ہے لیکن علاج اس وقت دوں گا کہ آپ کی آدھی حکومت مجھ کو دے دے، تو آپ علاج کرانے کے لیے اپنی آدھی حکومت دے دیں گے؟ کہا بھائی جان بچانے کے لیے تو دے دوں گا۔ کہا کہ پھر تو آپ ایسا سوچئے کہ آپ کی پوری حکومت ایک کٹورا پانی، ایک کٹورا پیشاب، اللہ آپ کو روزانہ کتنے کٹورے پانی پلا رہا ہے، آپ کو کتنا کھانا کھلا رہا ہے، پیشاب پاخانہ کتنے آرام سے ہو رہا ہے۔ سوچئے کہ اگر اللہ اس کا بل لگا دے، پانی اتنا پیا تھا اتنی بل پے کرو، پیشاب اتنا کیا تھا اس کی بھی بل پیش کرو، کوئی پیش کر سکے گا؟ دیکھو بھئی یہ ہے اللہ کی نعمتیں، عظیم الشان نعمتیں، اس لیے ان کو یاد کر اللہ کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہے سب سے پہلی بات۔ وقت تو ختم ہو گیا، اسی اگلی باتیں انشاءاللہ کل عرض کی جائے گی۔ تو آج کا سبق کیا ہے؟ ایک تو 4 باتیں یاد رکھنا ہے اور دوسرے یہ کہ اللہ کی طرف سے نعمت دی جائے، راحت دی جائے تو شکریہ ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ دن رات شکر ہی شکر ادا کرتے جائیں، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، بیت الخلا جاتے ہوئے اور آتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، بولتے ہوئے، پھرتے ہوئے، چلتے ہوئے، ہر وقت کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ نے پیروں میں طاقت دی الحمدللہ، بولنے کی طاقت دی الحمدللہ، جانے کی طاقت دی الحمدللہ، کھانے کی طاقت دی الحمدللہ، کھانا دیا وہ بھی الحمدللہ، پانی پینے کی قوت دی الحمدللہ۔ یہ سب ہر وقت بولتے رہنا چاہیے۔ اگر آدمی دن رات اللہ کا شکر ہی شکر ادا کرے تو بھی پوری زندگی میں کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے شکر کا موقع اور اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔